السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اور رمضان کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اس سال تو رمضان بہت ہی خوبصورتی سے جا رہا ہے اور بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے اور اتنا جلدی جلدی گزر گیا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنے دن ہو چکے تھے تو میں نے سوچا کہ آج میں ویڈیو بنا لوں۔ ویسے تو رمضان میں آلموسٹ ہر روز ایوری ڈے کچھ نہ کچھ نیا بنتا ہے گھر پر، بٹ رمضان ہے اور عبادت بھی لوگ کرتے ہیں، ساتھ میں افطاری اور سحری کی بھی تیاریاں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور رمضان میں اگر انسان کو تھوڑا سا بھی وقت مل جاتا ہے تو انسان تلاوت کرتا ہے یا ذکر اذکار کرتا ہے۔ تو یہاں پر آج میں بنا رہی تھی چکن بریڈ اور اس کے ساتھ ہی میں بنا رہی تھی چیزی بیکڈ پاستا۔ تو سب سے پہلے میں بریڈ کے لیے ڈو بنا رہی تھی، تو چکن بریڈ کا بھی ویڈیوز میں میرے چینل پر ہوں گے شارٹس میں۔ چکن کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی تیار، اور چکن جو تھا نا وہ بھی ہم نے رمضان کی پریپریشن میں پہلے بنائی تھی۔ تو جس دن ہمیں چکن بریڈ بنانا ہوتا ہے بس ہم اس کے لیے فریش ڈو بناتے ہیں اور بیکڈ کرتے ہیں، تو پھر اس سے آسانی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ڈو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور پھر بس چکن کو ہم ڈیفراسٹ کرتے ہیں اور بریڈ بناتے ہیں اور بیکڈ کرتے ہیں، تو اس سے تھوڑا ٹائم بھی بچ جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح پھر ہم ڈو کو رکھتے ہیں، کور بھی کرتے ہیں تاکہ یہ ریزڈ ہو جائے۔ اچھا، میرے گھر میں نا زیادہ جو یہ فنگر فوڈ ہوتے ہیں نا یہ شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ میں نے اگر اس رمضان میں زیادہ تر میں نے یہ جو سالن وغیرہ ہوتا ہے، سبزیاں وغیرہ یا کڑھائی وغیرہ اتنا میں نے نہیں بنائے، کیونکہ صرف میں ہوتی ہوں، میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں اور کبھی کبھار میرا چھوٹا بھائی بھی آتا ہے اور اس کو بھی فنگر فوڈ ہی پسند ہوتا ہے، وہ بھی میرے ہسبینڈ کی طرح ہی ہے۔ تو اس رمضان میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے فنگر فوڈ ہی بنانے ہیں، جیسا کہ پیٹیز ہو گئے، چکن بریڈ ہو گیا، پیزا ہو گیا، کیسدیا ہو گیا، شاورمے ہو گئے اور سینڈوچز، چکن سٹرپس، اور سبھی میں گھر پر ہی بناتی ہوں کیونکہ یہاں پر ذبیحہ حلال ہر جگہ نہیں ملتا۔ شاورمے ملتے ہیں لیکن وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو سب چیزیں گھر پر ہی بنانے پڑتے ہیں۔ تو اس رمضان میں نے زیادہ تر یہی چیزیں بنائی ہیں۔ ہاں، میں نے ایک بار میں نے اس میں ساگ بھی بنایا تھا، لیکن وہ اپنے لیے بنایا تھا کیونکہ میں کریو کر رہی تھی اور میری بہن آئی تھی، تو میں نے اسے بولا تھا کہ ہم ساگ بنائیں گے، اتنا بنائیں گے کہ بس ہم دونوں ہی کھا لیں۔ اور کڑھائی وغیرہ بھی میں نے 2 بار بنائی تھی، اور چاری چکن میرا فیمس ہے میرے فیملی میں، تو میں نے ایک بار وہ بھی بنایا تھا، کیونکہ رمضان میں نا کبھی کبھار میں جو چیز کریو کرتی ہوں وہ میں بنا لیتی ہوں، لیکن وہ لوگ شوق سے نہیں پھر کھاتے، تو اس سے میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں بس ان کے لیے پاستے اور لازانیہ تو میری بہن بیکڈ کرتی ہیں، ہاں میں نے کبھی نہیں بنایا، نہ میں نے کوشش کی ہے، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی ہی ہاتھ کا پسند ہے، اور باقی چیزیں بس میں خود ہی بناتی ہوں۔ تو یہاں پر میں پاستا کی پریپریشن کر رہی تھی، بنا رہی تھی پاستا، تو میٹ میں نے ریڈی کیا تھا اور یہ پاستا بھی نا میں نے اپنی بہن کے گھر میں ہی لاسٹ ویک ٹرائی کیا تھا۔ میں گئی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کل ایک پاستا بنایا تھا اور تھوڑا ڈیفرنٹ ریسیپی میں نے ٹرائی کیا تھا اور وہ اتنا اچھا تھا، تو میں نے کہا کہ تم نے میرے لیے کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس نے کہا کہ بس تھوڑا سا بچ گیا تھا، فریج میں ہے، اگر تمہیں ٹرائی کرنا ہے تو ٹرائی کرو۔ تو تراویح کے بعد ہم نے ٹرائی کیا تھا اور وہ اتنا اچھا بنا تھا، وہ اسٹیل مائکرو ویو میں نے وارم کیا تھا اور وہ اتنا ہی چیزی تھا،
اور فلیورفل تھا. تو ویسے بھی پاستا اور یہ چیزیں جب ایک دن کے بعد آپ لوگ کھاتے ہو نا تو وہ اور ہی فلیورفل ہو جاتے ہیں. تو مجھے اتنا پسند آیا تھا تو پھر میں نے اسے ہی ریسیپی لیا اور وہ میں کریو کر رہی تھی تو میں نے بس وہی بنایا. اسے ریسیپی لیا اور میرا چھوٹا بھائی بھی آج افطاری پر آ رہا تھا تو اسے تو یہ چیزیں اور ہی زیادہ پسند ہے تو اس کے لیے بھی بنا رہی تھی اپنے لیے بھی. اور پھر میرا بھائی جو ہے نا وہ تھوڑا سا پھر اپنے ساتھ بھی لے جاتا ہے. وہ جب تراویح کے بعد آتا ہے گھر تو وہ سحری سے پہلے تو وہ کھاتے ہیں تو میں تھوڑا زیادہ بھی بنا رہی تھی. اور اتنی آسان تھی. بس گھر کے مسالے وغیرہ میں نے استعمال کیا جو دھنیا وغیرہ تھی اور ٹومیٹو کا جو پیسٹ تھا بس میں نے وہی بلینڈ کیا. اس میں کوکڈ پیاز بھی ڈالے, آپ فرائیڈ بھی ڈال سکتے ہو جو بازار میں ملتے ہیں, اور بس بلینڈ کیا اور گھر کے ہی مسالے میں نے ڈالے. اس میں ہلدی بھی میں نے بہن نے یوز کیا تھا پر میں بھول گئی تھی. اور اسی کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی نے فون کیا کہ تم کیا کر رہی ہو, تو میں نے بولا کہ میں تو افطاری بنا رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ چلو میں آتا ہوں پک کرنے, چلو ہنی کی طرف چلتے. ہنی میں ہم اپنی بڑی بہن کو بولتے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو آؤ ٹھیک ہے. تو ان کی طرف ہم جا رہے تھے, ان کو سرپرائز دے رہے تھے. اور بس جو میں نے ریڈی کیا تھا ڈو تھا اور میکرونی ریڈی ہو گئے تھا قیمے والے. تو میں نے سوچا کہ بس میں ویسے ہی وہاں جا رہی ہوں اور سب کچھ اس کے گھر میں ہی میں اسمبل کروں گی اور وہاں ہی میں سب کچھ بناؤں گی. وہ اتنی خوش ہو گئی تھی میری بہن جب اس نے دروازہ کھولیا, وہ سرپرائز ہو گئی تھی. اور بس افطاری میں 2 گھنٹے ہی تھے, 2 گھنٹے سے کم وقت تھا, مگر ہم نے جلدی سب کچھ کیا. اور اس رمضان میں نا, ہر رمضان میں ہم میری بہن میرے 2 بھائی ہم لوگ زیادہ تر افطاریاں ایک ساتھ کرتے ہیں. پاپا کے گھر بھی ہم جاتے ہیں, 2-3 افطاریاں ہم نے وہاں بھی کی تھی. لیکن میں اپنی بہن کو اس دن بول رہی تھی کہ میں اس وقت کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں. MS اللہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے, اتنی بھی چھوٹے نہیں, بس جب ہم افطاریاں ایک ساتھ بناتے تھے تو میں وہ چھوٹی چیزیں کر رہی تھی اور وہ بڑے مین ڈشز اور پکوڑے وغیرہ میری بہن کر رہی ہوتی. تو وہ وقت بہت خوبصورت تھا. پھر اس سے بھی ایک اور وقت تھا جب امی زندہ تھی اور ہم پاکستان میں تھے, اور وہاں بھی میں یہ چکنیاں بناتی تھی اور ایک ٹرے جمعات کے لیے مسجد کے لیے ریڈی ہوتی تھی, ایک ٹرے گھر کے لیے میں ریڈی کر رہی تھی اور شربت وغیرہ بناتی تھی. پھر اب شادی ہو گئی ہے, بچی ہو گئی ہے اور آپ کو پوری افطاری بنانی پڑتی ہے. میں اس پرانے وقت کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں. اور ہماری لائف میں بہت ساری فیزز تھے. تو ایک امی والا وقت تھا, پھر اس کے بعد ایک وقت آیا, پھر بہن کی شادی ہوئی, اور جب وہ رمضان میں زیادہ تر US میں ہوتی تھی تو وہ والا وقت, شادی سے پہلے والا وقت. تو اب شادی کے بعد تو بہت زیادہ چینجز وغیرہ آتے ہیں. تو یہاں پر میری بہن برتا بھی بنا رہی تھی, ساتھ آلو گوشت بھی اس نے رکھا تھا. تو میں نے اسے بولا کہ میرا ہیلپ کرو بیشامل ساس بنانے میں, پاستا کے لیے کہیں خراب نہ ہو جائے. اور میرا یہ فرسٹ ٹائم تھا تو شی واز ہیلپنگ می آؤٹ. اور وہ اتنا میری بہن نا ایکسپیرینسڈ ہے, اس کو ہر ایک چیز میں. تو میں تو میجر کرتی ہوں چیزیں, وہ بس آئی بال کرتی ہے اور مسالے وغیرہ ہو یا جو بھی ہو بس آئی بال کرتی ہے. اور میں تو ہر ایک چیز میجر کرتی ہوں کہ کتنی کوانٹٹی میں ڈالنا ہے, یہ سب ایون سالٹ اینڈ آل دیٹ. تو میں اپنی بہن کو بھی اپنے گھر زیادہ انوائٹ کرتی ہوں, وہ بھی کرتی ہیں. اور میں کبھی کبھار ایسے ہی چلی جاتی ہوں کہ جب تک جاتی ہوں تو میں کو بولتی ہوں کہ میں شربت وغیرہ بنا لوں گی لیکن اور تم کر لینا. اس سے تھوڑا ریسٹ بھی ہو جاتا ہے اور وہ بس ہیلپ آؤٹ کرتی ہے.
اور ایک عادت سی بھی ہے کہ بس بھائی بہن لوگ افطاری کے وقت ساتھ میں ہو. پتہ نہیں مجھے میرے کو ہے اگر میری بہن نہ آئے تو میرا جو بھائی ہے بڑا بھائی مجھ سے تو چھوٹا ہے لیکن بھائیوں میں وہ بڑا ہے تو وہ میرا قریب ہے. پھر اس کو بھی میں ہر روز انوائٹ کرتی ہوں, بھابھی کو بھی, کہ بس میری طرف آؤ, جو بھی پکایا وغیرہ ہے لے کر آؤ, ہم ساتھ میں افطاری کرتے ہیں. تو وہ لوگ بھی آتے ہیں, بس ہم پھر افطاری ساتھ کرتے ہیں. اس طرح 2-3 دن بعد میں ان سب کو بلاتی ہوں, بہن کو, بھائیوں کو, کہ آؤ میرے گھر میں افطاری کریں گے, میں یہ چیزیں بنا رہی ہوں. ان کو میں لالچ بھی دیتی ہوں تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہیں. اور پتہ نہیں مجھے تو مزہ آتا ہے جب افطاری ساتھ میں ہوتی ہیں. تو یہاں پر سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا. پاستا اتنا اچھا بن گیا تھا, میں نے 2 پلیٹیں کھائی تھی, وہ اتنی کریمی تھی. اور میری بہن بول رہی تھی کہ یہ سارا کمال یہ بیشامل ساس کا ہے. تو بہت اچھا بنا تھا, سب نے انجوائے کیا تھا. اور کیسا لگا میرا ولاگ آپ سب کو, پلیز سبسکرائب. تھینک یو.